ایک اور سوال، ایک ایسی خاتون کا لگتا ہے جو دین کا کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر صاحب انہیں کام نہیں کرنے دیتے ہیں دین کا، تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ دینی کام میں مجھے انٹرسٹ ہے لیکن شوہر اس سے دور رکھتے ہیں، اجتماع میں جانے سے منع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی غصے میں معاذ اللہ کفریہ کلام بھی کہتے ہیں، کیا یہ عورت اس سے بیزار ہو کر طلاق لے سکتی ہے؟ استغفر اللہ۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ شوہر کفریہ کلام بک جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کلام کفری بات بولنے کی وجہ سے شوہر کافر ہو جاتا ہے، اور جو شخص کلمہ کفر بک دیتا ہے تو اس کی بیوی سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے فسخ ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ بات صحیح ہے کہ واقعی تمہارا شوہر کفریہ بات بکتا ہے، کفر کے کلمات بول دیتا ہے، تب تو تم اس کے نکاح میں نہیں رہی اور اس سے تمہارا نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس صورت میں پہلی مرتبہ جب اس شخص نے کلمہ کفر بکا تھا، اس کے بعد سے 3 حیض گزرنے کے بعد وہ عورت جہاں چاہے دوسرے سے نکاح بھی کر سکتی ہے اور الگ سے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن عورت جو شریعت کے مسائل سے ناواقف عام طور پہ ہوتی ہے، اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا ذرا دشوار ہے، بلکہ بہت دشوار ہے کہ شوہر نے جو کلمات کہے ہیں وہ کلمات کفر ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کلمے کے تعلق سے عورت کو یہ شبہ ہے کہ یہ کلمہ کفری ہے، یہ بات کفری ہے، تو اس کو مفتی سے سمجھ لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ اس وقت ہم موجود ہیں، آپ چاہیں تو جن کلمات کو آپ کفری کہہ رہے ہیں ان کلمات کو لکھ کر بھیج دیں، یہاں سے جواب مل جائے گا کہ وہ کلمات کفری ہیں یا نہیں ہیں۔ اور بہرحال اگر وہ کلمات کفری ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ آپ دونوں آدمیوں کا نکاح ختم ہو چکا ہے۔ ابھی جس عورت نے سوال بھیجا تھا کفریہ کلمات اگر شوہر بکے تو کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے یہ چٹھی بھیجی ہے اچھا، کہ وہ کلمات کیا تھے۔ ان کے مطابق جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کفریہ کلمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے کافر کی موت مارے معاذ اللہ، اور شوہر کا کہنا یہ کہ یہ بات میں نے غصے میں کہا تھا، دل سے نہیں۔ اور کبھی کبھی وہ عورت شریعت کا کوئی مسئلہ بتاتی ہے تو وہ شوہر ڈائریکٹ انکار کر دیتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، تم اپنے من سے کہہ رہی ہو۔ یہ دوسری والی بات تو اب بھی مجمل ہی رہی، لیکن پہلی والی جو بات ہے یہ کہ اللہ مجھے کافر کی موت، ہاں معاذ اللہ، اگر یہ کہنا کوئی یہ کہے کہ اللہ اسے کافر کی موت دے یا کافر کی موت مارے، یہ کفر کے اوپر رضامندی ہے، اور جو آدمی کفر کے اوپر راضی ہو، رضامند ہو، تو ایسی صورت میں وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ بکنے کی وجہ سے تمہارا شوہر کافر ہو گیا، اور کافر ہونے کی وجہ سے نکاح فوراً بلا تاخیر ختم ہو جاتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے۔ جس وقت اس نے یہ بات کہی ہے اس کے بعد سے اگر 3 مرتبہ حیض آ کر ختم ہو چکا ہے تو اب تمہارے لیے اجازت ہے جس سے چاہو نکاح کر لو، اور طلاق کا انتظار کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ رہ گئی بات مسئلہ بتانے پر یہ کہنا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم اپنے من سے کہتی ہو، تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ بات بات میں شریعت کا مسئلہ یہ نہ کہیں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ عورتوں کو چونکہ عام طور پہ مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، یا معلوم ہوتے ہیں تو کچھ بات کچھ ہوتی ہے اور نہ سمجھ پانے کی وجہ سے وہ کچھ کہہ سکتی ہیں، ان کے اوپر شوہر کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ ایسی بات کہتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ البتہ اس کو یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ صاف صاف یہ کہہ دے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم غلط کہتی ہو، بلکہ اگر ایسی بات ہے تو شوہر کو چاہیے کہ کسی عالم دین سے مل کر کے اس کی تصدیق کر لے، اگر بات صحیح ہے تو اس کو مانے، اور نہیں صحیح ہے تو پھر وہ عورت کو سمجھے۔ تو جو پہلی صورت میں جو اس نے کہا تھا کافر کی موت کا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دل سے نہیں کہا تھا، صرف غصے میں، تو اس صورت میں ہاں یہ چیز جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے
اشتباہ کا سبب بن جاتی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کی وجہ سے غفلت کا اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کفری بات کب بولی جا سکتی ہے اسے میں سمجھا دوں۔ کفری بات بولنا یہ خود کفر ہے اور ہر حال میں کفر ہے، کوئی بھی حال ہو ہر حال میں کفر ہے سوائے ایک حالت کے۔ وہ حالت یہ ہے کہ جب آدمی اقرار کی حالت میں ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو، جب یہ دونوں پائی جائیں تو اس حالت میں آدمی کلمہ کفر بکے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا حالت اقرار کا کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ تم کلمہ کفر بولو ورنہ ہم تجھ کو جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ ہتھیار لیے کھڑا ہے اور جس کو دھمکی دی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے مجرم قسم کا یا کریمنل قسم کا کہ جو بات یہ کہتا ہے یہ کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ کام کر گزرے گا۔ تو یہ تین باتیں ہوئی اقرار کے لیے۔ نمبر ایک یہ کہ کوئی آدمی دھمکی دے کہ تم کفر کی بات بولو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ نمبر دو یہ کہ وہ آدمی اسی ٹائپ کا ہو، اسی طرح کا ہو کہ جو دھمکی دیتا ہے تو وہ لوگوں کو مار ڈالتا ہے، جو کہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ نمبر تین یہ کہ جس کو دھمکی دی گئی ہے اس کو یقین ہو جائے کہ واقعی جو یہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کی بات نہ مانی تو یہ کر ہی ڈالے گا اور چھوڑے گا نہیں۔ جب یہ تینوں باتیں پا لی جائیں گی تو اس کو کہا جائے گا اقرار۔ جب ایسی اقرار کی حالت پیش آ جائے تو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر تم چاہو تو کفر کی بات زبان سے بول لو، لیکن دل میں ایمان ہی رہنا چاہیے، دل میں کفر نہیں ہونا چاہیے۔ تو دل ایمان پر قائم ہو اور زبان سے کلمہ کفر اقرار کی حالت میں کوئی بولنا چاہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، بول سکتا ہے۔ ویسے افضل اب بھی یہی ہے کہ نہ بولے اور اپنی جان دے دینا گوارا کر لے، لیکن اتنی بات ہے کہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اقرار کی حالت میں ایمان پر قائم رہتے ہوئے دل میں ایمان کو باقی رکھتے ہوئے وہ کلمہ کفر بول سکتا ہے۔ اب اگر ایسی اقرار کی حالت پائی جاتی ہے اور اس نے دل میں ایمان کو باقی رہتے ہوئے کلمہ کفر بول دیا تو وہ کافر نہیں ہوگا، اور اگر اقرار کی حالت نہیں پائی گئی اور تو اگرچہ اس کا دل 1000 بار ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جب وہ زبان سے کلمہ کفر بک رہا ہے اور حالت اقرار کی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو کافر مانا جائے گا اور کافر کہا جائے گا۔ یہاں بات وہی ہے کہ وہ کلمہ کفر بک رہا ہے، بول رہا ہے، اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی کوئی مجبوری کی، پریشانی کی اور اقرار کی حالت نہیں ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جائے گا۔ حکم وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ ایک اور سوال، ایک ایسی